الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. صدر انجمن، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میری دینی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے جہیز اور مسلم معاشرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. محترم سامعین، نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جس نے بھی میری سنت سے روگردانی کی تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سادگی کے ساتھ انجام دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے. مگر افسوس کہ دوسری قوموں کی مشابہت میں مسلمانوں نے نکاح میں کئی خرافات کا اضافہ کر لیا ہے، جن میں سے ایک جہیز کی رسم ہے. محترم سامعین، اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ نکاح کے موقع پر دلہا اپنے ہونے والی دلہن کو مہر دے اور اس خوشی کے موقع پر اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کرے. اسلامی نکاح میں دلہن یا دلہن کے گھر والوں پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے. مگر افسوس کہ دوسری قوموں کی مشابہت میں آج جہیز کی رسم مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے. جیسے جوڑے کی رقم، زیور، پلنگ، بستر، گاڑی، موٹر سے لے کر فرنیچر اور حتیٰ یہ کہ چپل اور برتن تک لڑکی والوں سے جہیز میں مانگے جاتے ہیں. تو کہیں 10 تولہ سونا مانگا جا رہا ہے، تو کہیں نئے ماڈل کی کار کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو کہیں زمین و جائیداد کی مانگ کی جا رہی ہے، تو کہیں دولہے کا کاروبار لگا کر دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. محترم سامعین، اور جب لڑکی کا باپ ان مطالبات کو پوری نہیں کر پاتا تو اس کی لگتے جگر اس کی آنکھوں کے سامنے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہے، یا سسرال والوں کے مظالم برداشت نہ کرنے کی وجہ سے قبر کے گڑھے میں اتار دی جاتی ہے. محترم سامعین، افسوس ہے ایسے معاشرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. تربت یداک کو فراموش کر کر جہیز کی کثرت کو نکاح میں ترجیح کا سبب بنا دیا گیا ہے. محترم سامعین، جہیز کی اسی لعنت کے سبب آج بے شمار مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور جو حیا کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں وہ سسک کر جہیز میں مبتلا معاشرے پر لعنت بھیج رہی ہیں. جہیز کی اسی لعنت کے سبب بچیوں کی ولادت کو آر اور بوجھ سمجھا جاتا ہے. جس کی بچی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے. بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے. بہنیں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، بھائی چپ ہے کہ کہہ نہیں سکتا. ماں تو گل گل کے خود ہی مرتی ہے، باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا. جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی دفنا دے. لال جوڑا تو دے نہیں سکتے، لال چادر میں کیوں نہ کفنا دے. محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہیز کی رسم ایک غیر اسلامی رسم ہے جس نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے اور جہیز جیسی رسم کا خاتمہ کیا جائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہیز جیسی رسم کا خاتمہ کر کر نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.